بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو رزق میں برکت اور دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے، مایوسی اور خوف کو دور کرتا ہے، اللہ کی مدد اور حفاظت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ آیت قرآن پاک کی ایک اہم آیت اور خاص آیت ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ آیت مشکلات، پریشانیوں اور خطرات میں اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل اور بھروسے کا اعلان کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے بھی بہت سخت حالات میں یہ کلمات پڑھے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہے: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کے پڑھنے سے کافی سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو۔ اس آیت کے وظیفے کے کرنے سے تمام تر جو بھی مشکلات ہوگی وہ آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے، تو یقیناً جو شخص اس وظیفے کو کرے گا اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح کہا ہے کہ میں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہی، یعنی اللہ رب العزت عرش عظیم کا رب ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ آیت مشکلات کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اور خطرات سے حفاظت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل اور بھروسے کے حاصل کرنے کے لیے ایک اہم اعلان کر رہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام بھی سخت حالات میں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے کچھ فضائل اور اثرات یہ ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے سب سے پہلے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، مایوسی ہوتی ہے تو وہ بے خوف دور ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اور حفاظت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس آیت کو کس طریقے سے اور کس وقت پڑھنا زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا ایک پس منظر اور عملی مثال یہ ہے کہ جو بہت حوصلہ دیتی ہے۔ اس کا پس منظر ایک واقعے کے ساتھ، یہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے۔ مفسرین حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مکہ اور مدینے میں ایسے مواقع پیش آئے جب دشمن بہت زیادہ تھے، سازشیں ہو رہی تھی اور بظاہر کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ سکھائے کہ بس اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھو، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ واقعہ آپ علیہ السلام اور دشمنوں کی سازش کے بارے میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین اور دشمن اسلام نے آپ علیہ السلام کے خلاف سخت منصوبے بنائے۔ سفر میں تھکن، گرمی، قلت سامان اور دشمن کے خطرات سب مل کر ایک بڑا امتحان بنے ہوئے تھے۔ اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی تاکہ آپ علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور یقین دلا دیا جائے کہ اصل سہارا اللہ ہی کا ہوتا ہے، باقی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات پڑھتے اور دل کو مضبوط رکھتے، حسبی اللہ یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ کی مدد آئی اور وہ سفر خیر و عافیت سے مکمل ہوا۔ آج بھی اگر انسان کسی مشکل فیصلے میں ہو، دشمنی یا حسد کا شکار ہو، یا دل کا خوف و فکر سے بھرا ہوا ہو، تو یہ آیت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ کرے۔ مشائخ حضرات نے نصیحت صبح اور شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنا حفاظت اور اللہ کی نصرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ بھی بتا سکتا ہوں جب آگ میں ڈالے جاتے وقت انہوں نے حسبی اللہ کہا اور اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ واقعہ اس آیت کے معنی کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو اس آیت کے متعلق یعنی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو تفصیل اور اہم تاریخی واقعات کے ساتھ سمجھتے ہوئے تاکہ اس کی معنی اور اثرات دل میں اتر جائے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے یعنی میرا سہارا، میرا محافظ، میرا کارساز صرف وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی مدد اور عبادت کا حقدار کوئی اور نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، یعنی کسی اور پر انحصار نہیں کیا۔ وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، یعنی سب کائنات پر اسی کی بادشاہت ہے، میرا معاملہ اس کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا کچھ پس منظر یوں ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا تو ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ انسان کے نظر میں یہ موت کا یقینی منظر تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ روایت میں ہے کہ آپ نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے فوراً حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آگ گلزار بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا۔ یہ اس آیت کی عملی معنی کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے والا محفوظ رہتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی خطرناک ہو۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام غزوہ احد کے بعد دشمن نے دوبارہ حملے کی تیاری کی، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین تھکے ہوئے اور زخمی تھے، لیکن جب لوگوں نے انہیں ڈرایا کہ دشمن لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو قرآن میں آتا ہے فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کے دل میں خوف ڈال دیا گیا اور وہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ آج کے دور میں عملی طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام 7 بار پڑھنا مسنون ذکر کے طور پر حفاظت، رزق اور دل کے سکون کے لیے مشکل وقت میں جب کوئی معاملہ آپ کو قابو سے باہر ہو یا دشمنی، حسد، خوف کا سامنا ہو، فیصلہ سازی میں جب دل کسی بڑے قدم پر پریشان ہو تو یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی پر معاملہ چھوڑ دے۔ اگر آپ چاہیں تو میں
آپ کو اس آیت کے متعلق روحانی فوائد اور مجرب پڑھنے کا مخصوص طریقہ بھی جو اولیاء کرام اور بزرگوں سے منقول ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یعنی رزق تنگ ہو چکا ہے، تو رزق کے دروازے کھلنے کے لیے اس وظیفے کو یعنی حسبی اللہ لا الہ الا ہو کا ذکر ایک نہایت بابرکت اور آزمودہ عمل ہے، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی محدثین و مشائخین نے نقل کیا ہے جو امید اور توکل کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ رزقی تنگی سے کشادگی کا پس منظر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شدید مالی تنگی میں مبتلا تھا، کام دھندا ٹھیک نہیں چل رہا تھا، قرض بڑھتا جا رہا تھا اور گھر میں فاقہ کی نوبت تھی۔ وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اپنی حالات سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم صبح کے وقت گھر سے نکلنے لگو تو 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھا کرو، تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، چند دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ تجارت میں اچانک منافع ہونے لگا، قرض اتر گیا اور گھر میں سکون اور برکت آ گئی۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ صبح نماز فجر کے بعد اور شام عصر نماز یا مغرب کے بعد تعداد کے حساب سے 7 مرتبہ پوری یکسوئی اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل میں کامل یقین ہو کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے اور وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک اولیاء اکرام کا مجرب 40 روز کا وظیفہ بھی بتا سکتا ہوں، جس میں یہ آیت رزق کے دروازے کھولنے کے لیے خاص ترتیب سے پڑھی جاتی ہے اور جسے بہت سے لوگوں نے آزما کر کامیابی حاصل کی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ اس وظیفے کو شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یعنی حسبی اللہ لا الہ الا ہو کو شادی کے حوالے سے بھی مشائخ نے قبولیت، دعا، رشتوں کی آسانی اور اچھے ہمسفر کے حصول کے لیے نہایت مؤثر بتایا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، شادی کے معاملات میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر 2 چیزیں ہوتی ہیں: رشتوں میں رکاوٹ یا تاخیر، صحیح اور نیک ساتھی کا نہ ملنا۔ یہ آیت ایمان والوں کو یہ یقین دلاتی ہے کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور توکل مکمل ہو تو وہ بہترین فیصلہ فرماتا ہے، چاہے یہ اسباب کے ذریعے ہو یا بغیر اسباب کے۔ ایک واقعہ شادی کے متعلق بزرگ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی جن کی بیٹی کا کئی سالوں سے رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھے رشتے آتے مگر کسی نہ کسی وجہ سے بات ٹوٹ جاتی۔ بزرگ نے کہا، روزانہ صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھو اور دعا کرو، یا اللہ میرے لیے وہ ساتھی منتخب فرما جو میرے دین و دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ خاتون نے یہ عمل شروع کیا اور حیرت انگیز طور پر 40 دن کے اندر ایک ایسا رشتہ آیا نہ صرف دیندار تھا بلکہ خوش اخلاق اور معاشی طور پر بھی بہتر تھا۔ اس وظیفے کے تعداد 7 مرتبہ فجر یا عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درمیان میں 7 مرتبہ حسبی اللہ
اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھیں۔ اپنے زبان میں اللہ سے شادی کے بارے میں دل کی بات عرض کرنا، خاص طور پر یہ کہنا یا اللہ وہ ساتھی عطا کر جو دین میں میرا مددگار ہو اور میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، شادی صرف دنیاوی لذت کے لیے نہیں بلکہ دین کے تکمیل اور عفت کی حفاظت کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جلد بازی نہ کیجیے، اللہ کا وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس آیت کے ساتھ ایک جامع دعا بھی لکھ سکتا ہوں جو شادی میں رکاوٹیں دور کرنے اور اچھے رشتے کے لیے اولیاء کرام نے بتائے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ آیت، یہ دعا ملا کر پڑھنے سے بہت زیادہ اثر پڑ جاتا ہے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔